اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا دے صدقے نال تمام حضرات دیاں دلی دعاواں خالق قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب قل یا اہل الکتاب، ان سے کہہ دو اے اہل کتاب۔ اس دور دے عیسائی نے جی نصارہ نے انہوں نے خالق ایک آفر دے رہا ہے جیڑی میں جناب کے سامنے بیان کر رہا۔ خالق کائنات نے آیت مباہلہ تو اگلی آیت مباہلہ تو اگلی آیت مباہلہ ہو جان تو بعد خالق کائنات نے پھر عیسائیوں نے آفر دی تھی، غیر مسلمان عیسائیوں نے آفر دی تھی۔ خالق کائنات فرمان قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ یہ گل مشرکاں نال نہیں، یہ گل بدوآں نال نہیں، یہ گل یہودیاں نال نہیں، یہ گل مومنین نال نہیں، خاص طبقہ ہے جڑا عیسائی، انہوں اللہ فرما رہا ہے قل، ان سے کہہ دو یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ آؤ۔ یہ مطلب اسلام غیر مسلم نویں دتکار دا نہیں، دعوت ہے۔ بہت شکریہ ناصر آباد جعفر صاحب تشریف فرما نے سب اور ایس مجلس پاک اور بڑی سعادت پر سمجھنا۔ خالق کائنات فرما رہے ہیں قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو، آؤ۔ مباہلہ انہوں نے نہیں کیتا، مباہلے تو بعد بھی خالق نے دعوت تو گریز نہیں کیتا، اس تو بعد بھی اللہ فرما رہے آؤ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءً بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اس بات پہ ہی اکٹھے ہو جائیں جڑی تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہے۔ ایسی بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جتھے اسی اکٹھے نہیں ہو سکتے اتھے اسی اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن جتھے اکٹھے ہو سکنے ہیں آؤ ایک بات پہ تو دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ اور ایسی بات بیننا و بینکم، بیننا و بینکم، ایک متکلم ہے جی، ایک مخاطب ہے جی، بیننا و بینکم، بات تم میں اور ہم میں ایک جیسی ہے، مشترکہ بات ہے، اس پہ ہی اشتراک کر جاتے ہیں۔ ساریاں گلاں تے اکٹھے نہیں ہو سکتے، چلو ایک گل جڑی تواڈے وچ بھی سانجھی ہے، ساڈے وچ بھی مشترکہ ہے، اس گل تے اکٹھے ہو جانے ہیں۔ مثلا اللہ نعبد الا اللہ، چلو اس پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جس کی تم بھی عبادت کرتے ہو اور ہم بھی عبادت کرتے ہیں، اس ایک بات پہ تو اکٹھے ہو جائیں۔ یہ مطلب اس آیت مجیدہ تو قبلہ ایک گل واضح ہو گئی کہ اللہ پاک چاہتے ہیں کہ اگر تواڈے اختلافات بہت زیادہ بھی بد گئے لیکن ایک گل تواڈے سانجھی ہے، ایک گل تواڈے اشتراک رکھتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے تے اکٹھے ہو جائیں۔ میں اس آیت مجیدہ جو جی ایک درس لیا ہے وہ آج دی مجلس سے بیان کرنا چاہتا۔ اگر اللہ غیر مسلم نو آفر دے سکتا ہے، مسلمان نو آفر نہیں دے سکتا۔ بہت شکریہ۔ غیر مسلم نو اگر آفر دے سکتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم میں اور ہم میں ایک بات مشترک ہے، آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اگر عیسائیاں وچ تے مسلماناں وچ کوئی ایک گل مشترک ہوئے تے او دے تے اسی عیسائیاں نال اکٹھے ہو سکنے ہیں، مسلماناں وچ کوئی گل مشترک نہیں۔ قبلہ بہت شکریہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کیا مسلمانوں ایک گل بھی اشتراک والی نہیں رہ گئی کہ کسی ایک گل تے اکٹھے ہو جان۔ اگر قرآن نو بندے دھیان نہ پڑھیا ہوندا تے یقیناً مسلمان بھی مسلمان نو آفر دیندا، اہل حدیث شیعہ نو آفر دیندے،
شیعہ اہل سنت نو آفر دیندے، اہل سنت دیوبندیاں نو آفر دیندے، ساڈے کوئی گل مشترک نہیں، ساڈے وچ الحمدللہ کافی گلاں مشترک نے۔ مینوں ہمیشہ شیعہ سنی کٹھا مجمع ملتا ہے، اور اتنے بھی کچھ دوست مینوں ملے نے اور میں ویکھ رہا الحمدللہ۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی گل مشترک ہے، جتھے اشتراک ہے اتنے کٹھے ہو جاؤ۔ تراویاں 8 نے، کوئی آندا 20 نے، چلو انج کرو، اسی آنے ہے ہی نہیں موقعی گل۔ ہوں 8 دے جھگڑا ہو سکتا ہے، 20 دے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو نہ ہون تو بڑا ہی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جھگڑا نہ کریے، نماز دے تے مشترک ہو سکنے۔ بھائی مثال میں دیتی ہے، نماز تراویح تے اشتراک نہیں ہو سکتا، نماز تے اشتراک ہو سکتا ہے۔ اچھا نماز دے وچ اشتراک ہے کہ فجر دیاں 2 رکعتاں نے اشتراک ہے، ظہر دیاں 4 نے مشترک نے، عصر دیاں 4 نے مشترک نے، شام دیاں 3 رکعتاں نے، وہ 3 ہی نے جی۔ کئی بندے 3 روپیے بقایا نہیں لیندے کہ 3 نیس ہوندے نے، چلو شام دی رکعتیں ہی بدل چھڑو، کو 4 کر لو، 2.5 کر لو، وہ 3 نے، 3 ہی رہنیاں نے، جڑیاں 4 نے وہ 4 ہی رہنیاں۔ یہ مطلب ویکھ لو پھر کیسا اشتراک ہے کہ صبح دی نماز دیاں 2 رکعتاں نے تو 2 ہی نے، 4 نے تو 4 نے، 3 نے تو 3 نے۔ چلو انج کرو، نماز اشتراک کر۔ اچھا نماز دے طریقے تے اشتراک نہیں پہ ہوندا، کوئی اس طرح ہے، کوئی اس طرح ہے، کوئی اس طرح ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جدے چ اشتراک کر سکنے ہاں، مشترک ہو سکنے ہاں۔ نماز دے وچ ایک ایسا تھان ہے جتھے اشتراک ہو سکے۔ نماز دے وچ سورہ حمد پوری دنیا پڑھ دی ہے جی، نماز ہے جی پوری دنیا پڑھ دی، اساں بھی وہی پڑھنی ہے، انہاں بھی وہی پڑھنی ہے، کوئی بندہ بدل کے بکھائے۔ یہ مطلب اللہ نے موقع بڑے دیتے نے کٹھے آن دے، بندے بدنیت ہو جاتے بکری گل ہے، اللہ نے موقع دیتا ہے۔ نماز واجب ہے، یہ سورہ فاتحہ واجب ہے، اس تو بعد تسی اشتراک نہیں کر دیتے نہ کرو۔ قل ہو اللہ پڑھ لو، انا تو اینا کل کوثر پڑھ لو، انا انزلنا پڑھ لو، کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، اشتراک ہو سکتا ہے۔ پوری کائنات نماز واجب ہے، تے قرآن تے میرے ہاتھ نے، اس نماز وچ درود واجب۔ بہت شکریہ مولا تو جزائے خیر دے۔ نماز پوری دنیا دے مسلمانوں چ واجب ہے، میں مشترک گل کرنا چاہتا وہ دے وچ درود واجب ہے۔ اور ایک لطف بڑا ہے کہ درود جڑا واجب ہے نا، درود دیاں قسمہ 10,000 بھی ہونا، نماز ایک ہی واجب ہے۔ بس کیسی گل ہے جی، درود دیاں بہت قسمہ نے بابا جی، درود دی بڑے جا درود نے، درود بڑے بڑے درود، لیکن نماز ایک ہی واجب ہے۔ وہ اہل سنت نے دیوبندی عالم دین نے طارق جمیل صاحب انہاں کمال کی تھی، انہاں کمال کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بندے درود نہیں بھی نہ پڑھنا چاہتے، نماز میں ان کو بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ کئی بندے درود پڑھنا نہیں چاہتے، نماز انہوں نے بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ ایک درود ایسا ہے جنہوں اہل حدیث پسند نہیں کرتے، وہ درود اہل سنت پڑھتے ہیں، اہل حدیث نہیں پڑھتے۔ وہ درود ہی ایسا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، یہ اہل حدیث نہیں پڑھتے۔ میں پہنا کو نہیں پڑھ بولنے آئی کوئی اے درود ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کئی بندے سمجھتے ہیں یہ درود نامکمل ہے، یہ مکمل درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد مکمل درود۔ علامہ علی نقی صاحب نے کمال کی، انہوں نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علامہ علی نقی صاحب فرماتے ہیں ایک وہ بندے نے جڑے آتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کچھ لوگ کہتے نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ فرماتے ہیں ایک طبقہ ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر اس کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک ہے ایک کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ علی نقی صاحب کے وہ فرماتے ہیں اصل طریقہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کچھ لوگ واو ڈال کے وقفہ کرتے ہیں، کچھ سانس لے کے وقفہ کرتے ہیں۔
سبحان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ محمد تے آل وچ واو دا وقفہ دیندے نے، کچھ واو تے نہیں پاندے لیکن سا دا وقفہ دیندے نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ فرماتے نے محمد اور آل اس طرح بلا فصل ہے کہ سانس کا وقفہ بھی ٹھیک نہیں. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر دے. سانس کا وقفہ بھی نہیں دینا تے کہنا اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. میرے عزیزو اے اشتراک ہے، اے مشترک ہے. اگر یہ اشتراک پوری دنیا میں قائم رہتا، محمد اور آل محمد کا اشتراک اگر پوری دنیا میں قائم رہتا، نہ جمل ہوتی نہ سفین ہوتی. میں اچھا بندے اشتراک قرآن دی وجہ تو کرتے ہیں. میرا خیال قرآن جتھے مشترک کردا اتنے بندے مشترک ہو جاندے ہیں. جتھے تفسیر ہوندی ہے، تفصیل ہوندی ہے، تشریح ہوندی ہے، اتنے اختلاف. نماز روزے دا ٹائم ایک ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک. قرآن چ ایک ٹائم وہ جی تفسیر ہوئی شرح کی گئی وہ کوئی 10 منٹ کا فرق پیا. قرآن کی وجہ تو نہیں. وضو دا طریقہ قرآن چ خدا دی قسم ایک ہے. وہ جا مسا تے دھون دا فرق پیا نا، ارجلکم کہ ارجلکم، عطف کتنے پہ جاندہ ہے. یہ ساری تشریح ہے. تشریح تو فرق پیندا ہے، قرآن تو فرق نہیں پیندا. یہ جڑے تشریح نہیں کر سکتے کم از کم تانوں اس گل دی مبارک ہوے کہ کم از کم جڑے ویلے حشر والے دن بندیاں پھسنا نا تشریح کرنے والے انہاں چ انپڑھ بندہ کوئی نہیں. انپڑھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. ایک کوئی فائدہ ہے حشر والے دن جدو حساب ہونا ہے. انپڑھ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف نقصان ہی. ایک فائدہ ہونا ہے کہ جنوں عربی نہیں نہ ہوندی وہ سکنا یا اللہ اینے ترجمہ کیتا سی میں نہیں سی، تشریح اینے کیتی سی میں نہیں کیتی. یہ دا مطلب ہے اس معاملے چ انشاءاللہ پڑھے لکھے پھسن گے، انپڑھ بندے نہیں پھسن گے. اللہ دے فضل و کرم نال ایک کرم ہے. باقی وہ بندے پڑھن گے پھسن گے. تو مسا کرایا سی ارجلکم ارجلکم، تو بندیاں نوں ایتھے ہاتھ رکھائے سن. یہ سارے معاملات پڑھیا لکھیا بندے نال. میں سمجھنا کہ اے قرآن ہے جی یہ اللہ ایک ہے تے مشترک. مصطفیٰ تے نبوت مک گئی ہے تے مشترک. اشتراک ہے نا جی، شکریہ. قیامت آئے گی، اشتراک ہے نا جی. مینوں افسوس اس گل کا لگتا ہے اللہ دے بندے ہو جدو تسی اللہ قرآن چو لب لیا ہے مشترک، نبوت دا ختم ہونا قرآن چو لب لیا ہے مشترک. کیا محمد تو بعد ہادی تو انہوں مشترک کوئی نہیں ملے؟ بہت شکریہ. میں قرآن دی گل کر رہا. پیغمبر تو بعد آخر ہادی کوئی ہے؟ پیغمبر ہادی دے کے گئے نے، آوارہ چھٹ کے نہیں گئے. وہ دا میں اشتراک قرآن چو پڑھنا چاہنا جی. میں 2-3 آیتاں صرف پڑھنی ہے، ہو سکتا ایک تے ایک تاج دی اکتفا ہو جائے. پیغمبر نے میرے کو شاہ جی کتاب پہنچی ہے سیرت انسائکلوپیڈیا. وہ دا مرکز تو سعودی عرب ہے لیکن اسلام آباد بھی یہ سینٹر ہے، اتوں مل جاتی ہے. سعودی عرب والا چھاپی 11 جلداں. وہ شکر ہے، شکر الحمدللہ کہ انہوں نے فرما دیتا کہ پیغمبر غدیر میں یہ فرما کے گئے تھے کہ لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا. 2 ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. کوئی شک نہیں الحمدللہ. یہ دیتے نا مکمل کتاب تار القادری صاحب نے لکھی ہے حدیث سکنین، وہ تو ہے ہی. وہ تو گئی پھنسے نے اہل بیت دیا صفتہ صفتہ کر کے، حالانکہ پکے سنی نے قطعاً شیعہ نہیں. میں قطعاً دا لفظ استعمال کر رہا. تار القادری قطعاً شیعہ نہیں، طارق جمیل قطعاً شیعہ نہیں. لیکن انہوں نے اپنے بندے بھی ناپسند کر رہے ہیں. صرف انہوں اہل بیت دی گل کی، اہل بیت دی گل کی. یہ جڑا اہل بیت دی گل کردا نا وہ ساڈے کول شیعہ نہیں ہوندا. انہوں نے اپنی برادری کڑ چھڑ دی.
میں تسی ساڈے والے نہیں رہے. طارق جمیل نے صرف اتنا آکھیا ہے کہ علی مولا ہے، بس انہیں نے کیا ہو سکے. یہ حدیث ہے من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. انہیں ہزار حدیث بھی نہیں پڑھی. من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اور انہیں کیا لوگوں اس میں کوئی شک نہیں کہ علی مولا ہے. اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی نہیں کہتا، مولا علی کہتا ہوں. طاہر القادری نے کوئی شیعت، مہربانی قبلہ، قادری صاحب نے قبلہ کوئی شیعت دی حمایت نہیں کی تھی. طاہر القادری صاحب نے صرف اہل بیت دی شان دیاں جڑیاں حدیثاں اہل سنت پہ سن وہ کٹھیاں کر کے کتاباں رکھ دیتی ہیں. کوئی ایسی گل نہیں کی. مناقب اہل بیت قبلہ ہر کتاب تو بعد ایک چیپٹر ہے مناقب اہل بیت. انہاں مناقب اہل بیت چوں اہل بیت دے مناقب دی حدیثاں کٹ کے نکے نکے کتاباں لکھ دیتی ہیں. مہاراج البحرین لکھ دیتی ہے، جی السیف الجلی لکھ دیتی ہے، جناب خدیجہ، یعنی اپنی کتاباں چوں وہ کٹ کے صرف وکھریاں کر دیتی ہیں. کوئی کام نہیں کیتا. بندے آکھیا اینوں بھی پڑھ لو اونوں بھی پڑھ لو. ساڈے تے شک رہندا سی کہ صحابہ نوں نہیں منتے. میں ایک گل کرنا، ساڈے تے تانوں یار شک ہے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے. طارق جمیل تے تانوں کی شک ہے؟ کیا صحابہ دا احترام نہیں کرتے؟ یا قادری صاحب صحابہ دا احترام نہیں کرتے؟ انہاں دے متعلق تو کوئی کہہ نہیں سکتا. انہاں نال تہاڈا لڑ پینا دلیل ہے. صحابہ دا تساں بہانہ بنایا اندر بغض علی ہے. شکریہ کہ میں اس قرآن پاک چوں مشترک چیز پڑھن لگا. آج میں نوجوانوں ایک نقطہ جڑا جی اج دا میرے ذہن چاہے صبح وہ میں عرض کرنا چاہتا. جننے بندے دنیا تے جمے نے مسلمان، لطف ہے کہ معجزہ ہے وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اسی اہل بیت نہیں من. لو جی معجزہ کسے نے پوچھ لو. جڑا بندہ ساڈا بہت بڑا دشمن ہے نا، ذوالجناح بھی ڈکدا ہے، مجلس بھی منع کرتا ہے، سارا کچھ کرتا. انہوں پوچھو تو اہل بیت نہیں منتا، وہ آندا اسی ماننے اور کون من دعویٰ کر. ہن کی منتے نے بندے وہ میں دسنا اسی کی مننے ہاں. جڑے سانو بندے اج تک آندے نے کہ تسی بہتا مندے ہو، نہیں جی اسی بہتا نہیں مندے، تسی بہتا من. فرق کی ہے؟ وہ فرق میں عرض کر دھیان نہ سننا نوجوان سن. حضرت علی دے اوصاف بیان بندے کردے نے مساجد کہ دماد رسول سن، حضور نو بڑے پیارے سن، وہ بڑے شجاع سن، وہ بڑے سخی سن. حضرت امام حسن حسین نو بٹھاندے سن، مدینے چ پھیردے سن، نواسے سن، بڑے پیارے سن، منہ چومتے سن تے فرماندے سن انہاں چوں مینوں جنت دی خوشبو آندی. جناب زہرا نو بنن بہت پیار سی. سرکار زہرا والے ہر کتاب نے لکھے جان لگیا سفر تے نبی پہلا اتھوں ہو کے جاندے سن، واپس آ کے سب تو پہلا بطولہ لاؤندے سن. بہت زیادہ پیار سی. ہاتھ بھی چومدے سن، سر مبارک بھی چومدے سن. بہت زیادہ پیار سی بیٹی نہ. بیان ہو رہا ہے فضائل سن رہا تسی؟ سن رہا؟ حسن دا منہ چومدے سن، حضرت امام حسین دا منہ چومدے سن، زہرا دا سر چومدے سن، ہاتھ چومدے سن. نواسے نال بڑا پیار سی، بیٹی نال بڑا پیار سی، داماد نال بڑا پیار سی. حضرت علی بڑے شجاع سن، حضرت علی بہت سخی سن، حضرت امام حسن بڑے سخی سن. حضرت امام میں ساریاں صفتاں کرن تو بعد ایکو گل کرن لگا. بندے اس خاندان دیاں صفتاں کرتے نے، ہادی نہیں منتے. بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزا دے. اس خاندان دیاں لوگ اوصاف بیان کرتے نے، انہاں نو ہادی نہیں منتے. اسی الحمدللہ ایک ساڈے چڑھن رہے تسی بہتا مانتے ہو، وہ اسی بہتا اے ماننے ہاں کہ ہم صرف ان کی صفتیں بیان نہیں کرتے، ان کو ہادی بھی تسلیم کرتے. شکریہ. اے باریکی نو تسی سوچ رہے ہو جناب؟ ہادی تسلیم کرنے ہیں اس خاندان نو اسی، کیونکہ ہم میں ہدایت کی جتنی کوالٹیاں قرآن میں موجود ہیں وہ حسن میں بھی پائی جاتی ہیں، حسین میں بھی پائی جاتی ہیں، علی میں بھی پائی جاتی ہیں، بطول میں بھی پائی جاتی ہیں. اساں اس خاندان نو قبلہ ہادی تسلیم کیتا ہے. چاہے غصہ نہ کرنا، دلیل میرے کو بس نہیں انشاءاللہ. اے پورا مکہ نبی کو امانتاں امین سمجھ کی رکھتا. جلدی بولو. نبی کو فیصلے صادق سمجھ کے کرا، صادق سمجھ کے. صادق مانتے سن، مانتے سن. تو ہاں سنیا تو کتا گل ہو رہی کہ نبی پاک نو بدو صادق مانتے.
نہیں سنے یار نبی نو حضور نو سارے مکے دے بدو صادق مانتے سے اور نال امین مانتے سے. امین ہونا صفت ہے, صادق سچا ہونا صفت ہے, شریف ہونا صفت ہے. شریف بھی مانتے سن, صادق بھی مانتے سن, امین بھی مانتے سن, ہادی نہیں سن. بھائی کیا بات ہے. میں نہ پورا مکہ حضور نو صادق بھی مانتا ہے, امین بھی مانتا ہے, شریف بھی مانتا ہے, بکیر ابراہیم بھی مانتا ہے, سلالہ اسماعیل بھی مانتا ہے, امیر عرب بھی مانتا ہے, ہاشمی بھی مانتا ہے, قریشی بھی مانتا ہے, صرف ہادی نہیں مانتا. بندے حضرت علی نو شجاع بھی مانتے نے, خدا دی قسم حضرت علی نو بہادر بھی مانتے نے, حضرت علی نو حیدر بھی مانتے نے. یہ سارا کچھ علی آپ بنوایا ہے. لطف اس دن آئے گا جس دن علی کو ہادی مان جاؤ گے. بہت شکریہ قبلہ. اگر ہادی شکریہ بھائی ہادی کی صفت علی میں نہیں تو فرمائے ہادی کے لیے جتنے اوصاف ہیں وہ حضرت علی میں ہیں. ہادی کیوں نہیں مانتے؟ یہ نہیں زور میں لا سکنا جنہ اڑانا پہ. ہادی اس لیے نہیں مانتے جس کو ہادی مانا جائے نا اس سے ہدایت لی جاتی ہے, ہدایت دی نہیں جاتی. بھائی کیا بات ہے. بہت شکریہ قبلہ. آج ایک لطف لین لگا تھوڑے کو. ہادی واسطے علم ضروری. ساڈے علاقے وچ جڑا ہدایت کردا او دے واسطے علم ضروری. تواڈے علاقے دا کی حال؟ اے پنڈ دا نام بابا جی تشریف فرما نے. اپنا پنڈ دا نام کی؟ دنیالہ. دنیالے میں جدوں آیا جتوں تک آیا اتوں ہی واپس آ. گلیاں میں دنیالے دیاں نہیں ویکھیاں, میں نہیں جان. اگر میں اس دنیالے دے وچ جانا ہوئے تے کسے نو لے کے جانا پائے گا. میں نہیں جا سکتا جی, مینوں پتہ کوئی نہیں. گلی اگوں بند ہوئے میں کی کر مثلا کوئی گلی بند ہو مثال مینوں پتہ گلی اگے جاندی ہے کیڑی کھلی ہے کیڑی بند مینوں نہیں پتہ. میں ایکو ہی لفظ آنا مینوں لے کے انہوں جانا پائے گا جنہوں اس پنڈ دا علم. میرے ہاں گل کافی ہوگی. یہ مطلب ہادی انہوں بنانا چاہیے جہدے کول علم ہوئے. ہادی انہوں بنانا جہدے کول علم ہو. پیغمبر اعظم کو جتنا علم سی نا او دا اندازہ تو دس دے. مصطفیٰ دے علم دا اندازہ تو دس دے. اس تو بعد میں اگلی گل کراں گا نبی کتنا بڑا عالم ہے. میں ایک مثال دینا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبرائیل نو آکھیا کہ ہر بار تو ہی آ جانا, تینوں اور کام کوئی نہیں. حضرت جبرائیل آکھیا جی سارے کو میں ہی آؤں جی. انہوں نے آکھیا میں سارے پوچھیا کہ کوئی تو میں پوچھنا انہوں آ کسی ویلے میرے آپ بھی گل کرے. اللہ فرماتا کلم اللہ. اسا جبرائیل نو ہٹا کے وہ آپ کلام کیتا تو کلیم اللہ کر دیتا. کلیم اللہ کر دیتا. توجہ رکھ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کلیم اللہ نو ہی اللہ نے اگوں ایک بندہ منوا دیتا جنہوں موسیٰ پوچھتا سی کہ جڑا تیرے کو علم ہے میں نے سکھا. کسی نے یاد آیا؟ میں آیتاں نہیں پڑھیاں, میں صرف توجہ کرائی. حضرت موسیٰ جیسے کلیم اللہ نو یہ جڑا روز اللہ نال آپ گلاں کرتا سی اے اللہ نو پوچھ لیندا نا جڑا اونوں سکھائے مینوں بھی سکھا. حضرت خضر دے متعلق موسیٰ فرماندے نے جڑا اینوں سکھایا ہی نا. اللہ نہیں آکھیا خضر نو آندے نے جڑا تینوں اللہ علم دسیا ہے او مینوں بھی دس. یہ دا مطلب ہے جو اللہ سے باتیں کرتا ہے اس کو بھی اللہ آگے سے ملا دیتا ہے جسے پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. موسیٰ جیسے کلیم اللہ نو بھی اللہ اگوں ملا دیتا ہے. جڑا موسیٰ نو دستا سی تے آندا سی تسی اینے جوگے نہیں, تانوں صاحب نہیں لگنا, تسی بہت اچھی گل ہے کہ میرے نال نہ رہو. موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو آگے مل جاتا ہے جس سے پوچھنا پڑتا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وہ بندہ بتا جس سے محمد نے کوئی مسئلہ پوچھا ہو. نہیں جی نہیں. یہ مطلب ہے کائنات مصطفیٰ اس منزل علم تے فائز نے جتھے آدم بھی نہیں, موسیٰ بھی نہیں, عیسیٰ بھی نہیں,
اس پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ساڈے منہ تے بھی کافر لکھ جانا اسا محمد تو بعد ہادی بلا فضل اونوں مننا جڑا محمد دے علم دا وارث ہوئے۔ میں تنیارے دی مثال دیتی ہے، اگے انہوں لانا جنہوں علم ہوئے، اگے صدقے جی اگے انہوں لانا جنہوں علم ہوئے۔ پیغمبر تو علم ود کسے دا ہے نہیں، تے مدینہ تو علم دے باب حضرت علی نے سار اٹھاؤ، صرف علی نو ہادی نہیں منیا، اسا بطول نو ہادیہ کائنات تسلیم کی۔ کیوں؟ ایتھے دیکھو جی، حضرت علی نو علم دے حوالے نہ صرف پڑھ رہے ہیں، علم دی اعلیٰ منزل تے اعلیٰ منزل تے اچھا ویسے تے ظہور اچ علی ہے، طہارت اچ علی ہے، سخاوت اچ علی ہے، عفت اچ علی ہے، میں نہ بلاغت اچ علی ہے، ہر منزل تے علی ہے، تے علم اچ تے مدینۃ العلم دا باب ہے۔ حضرت علی نو علم دی اس منزل تے سوچ میرا ہاتھ تھلے وے گالو تاں دی مثال دے طور پر کرنا، حضرت علی دا اتنا علم ہے، کوئی ایتھوں تھلے ڈگ پیا، کوئی ایتھوں تھلے ڈگ پیا، کوئی ایتھوں رل کے تھلے ڈگ پیا۔ حضرت عمر نو جان دیو تھوڑا بہت، حضرت عمر بن خطاب انہاں ایک فیصلہ کر دیتا تے فیصلہ جدے حق چ کیتا وہ حضرت علی نو لے کے آ گئے تے دوبارہ فیصلہ کر۔ وہ بندے بڑے بڑے خوش آمدی، تمہیں پتہ کول بیٹھے ہوندے بندے ایڈے ایڈے خوش آمدی ہوندے نے، بندہ اندر آیا ہوگا نا وہ دی ملاقات تے جا کے بھی آندے نے، ایک گل تیری ویکھی ہے تو منی نہیں کدی کسی، یعنی انہوں تڑا کے نا مروا کے سا لینا۔ حضرت عمر بن خطاب کو بھی خوش آمدی بڑے بیٹھے، انہوں نے آخیا دیکھو جی تساں فیصلہ کر دیتا ہے تے اتوں پھر لے کے حضرت علی نو آ گیا تساں جو ایک باری کر دیتا سی، تساں جو ایک باری کر دیتا سی۔ انہوں نے بڑا چاہ سی پہ آخر گے بچیو تسی تے کمال کیتی ہے، تساں تے میرے فیصلے نو حرف آخر سمجھ لیا۔ وہ سارے منافقاں دے سنگ بند ہو گئے جدو حضرت عمر نے ممبر تے بہ کے آخیا چپ رہو، میں نے محمد سے سنا ہے علی سے بڑا قاضی ہی کوئی نہیں۔ مہربانی کے بلا علی علم دی اس منزل تے فائز ہے کہ بڑے بڑے فیصلہ کرنے والے بھی پیغمبر دے اس وسیع دے فیصلے تو بڑا فیصلہ اپنے آپ نہیں سمجھتے۔ جدو یار حضرت علی نو منزل علم تے مصطفیٰ نے دس لیا نا بھائی نبی تو بعد علی تو بڑا عالم اگر کوئی نہیں تو پھر میرے دیکھنا پیغمبر نے فرمایا اگر یہ علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ آتا۔ شکریہ کہ بلا جی مہربانی، میں کی پڑھنا اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر کوئی نہ آتا۔ یہ تو مطلب ہے حضرت علی دے علم دے برابر کوئی عالمہ ہے تو بطول ہے۔ ایک لطف لو جی، دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں جو اپنے شوہر کے مقابل میں عبادت میں برابری پیدا کر سکے، کیونکہ ہو ہی نہیں سکتی۔ مرد مہینے کے پورے 30 دن مسلح عبادت پہ آ سکتا ہے، لیکن عورت اس کی بیوی مہینے کے پورے 30 دن مسلح عبادت پہ آ ہی نہیں سکتی، تو عبادت برابر کیسے ہوگی؟ جو عبادت میں علی جیسی ہو اسے بطول کر۔ کیا بات؟ عبادت میں علی جیسی اس لیے ہے کہ طہارت میں علی جیسی ہے۔ یہ مطلب ہے جس بی بی کا علم علی کے علم کے برابر ہے، ہم علی کو ہادی مانتے ہیں علم کی بنیاد پر، بطول کو ہادیہ مانتے ہیں علم کی بنیاد پر۔ پورا فتح کے جملے چ پڑھا، ہادی کو مسئلے بتائے نہیں جاتے پوچھے جاتے ہیں۔ شکریہ باجی بات میں آل محمد نو بندے قرآن چو منن اشتراک تے قرآن ہی پیدا کر سکتا۔ ایکو آیت پڑھنا یہ دیتا ہے مجلس ان اللہ عمل کرنا ذرا، اے وہ آیت ہے جڑا بیٹھا بیٹھا عمل ہو جانا اتنے۔ اس آیت واسطے بوجھے چ ہاتھ نہیں پڑھنا پینا، خیرات والی آیت پڑھا تے بوجھے چ ہاتھ پڑھنا پینا، نماز والی پڑھنا تو اٹھ کے وضو کر کے پڑھنی پینا، یہ اتنا بیٹھا بیٹھے کام ہو جانا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. عمل کاری گئے نہیں بندے اوکھے سوکھے ہو گیا عمل. یہی دا عمل ہے یار, یہ دا عمل ہے. اندر بندے عمل نہیں کرتے تھے نا یار, عمل نہیں تو کیتا. اللہ فرماتا درود پڑھو تو پڑھ دو. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو صلو درود پڑھو کہتے تھے علی النبی نبی تے. ہوں اشتراک پیدا ہونے لگا. پڑھو جی ایک باری نبی تے درود سارے بن. جنہیں پڑھے ہے نا میری او دے نال گل. میں آخیا سی نبی تے پڑھو. بہت شکریہ بابا جی. میں آخیا سی نبی تے پڑھو. میں حیران ہو گیا. یا تے تسی دسو بھی آل محمد وچ نبی کنے نے؟ نبوت تے حضور تے ختم ہو گئی, ختم ہو گئی. تساں کی کیتا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تو انہوں ویسے اندروں سارے نوں پتہ ہے کہ جے محمد تک درود رک گیا نا تو پورا نہیں, مکمل درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حالانکہ آل وچ نبی کوئی نہیں, آل وچ نبی نہیں, لیکن پیغمبر نے آکھیا انج پڑھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پیغمبر دا فرمان ہے مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھا کرو, مکمل پڑھو. اور مکمل ہے اللہم صلی علی محمد. یہ دا مطلب ہے جو درود رسول پہ ہے وہی صدقے صدقے وہی آل پر ہے. لو جی لگی جی ہدایت سامنے ہو. اللہ فرماتا ہے درود پڑھنے والوں تم درود پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے. درود پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے. پڑھ لیا جی پڑھ لیا, داخل ہو گئے جی. فرمایا پھر صلو علیہ وسلموا تسلیما. دو ترجمے نے پوری دنیا تھے. ان پر سلام بھی بھیجو, ان کو تسلیم بھی کرو. شکریہ شکریہ کہ بلا سلام بھی بھیجو تسلیم بھی کرو. یہ دا مطلب ہے جدے تے درود ہے پہلا ہو دیتے سلام بھیجنا ہے پھر انہوں تسلیم کرنا ہے. آج یہ مسئلہ تے مکے کہ سارے صحابہ, ایک مفتی صاحب نے یوٹیوب دے نے وہ فرماتے ہیں سارے صحابہ حضرت امام حسین نال کیوں نہیں نکلے. تے بندہ پوچھے صحابہ نو پوچھے سانو کیوں پوچھنا, نہیں نکلے تو انہوں مرضی نہیں. اندر حضرت امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی, باقی کئیاں نے کر لی, کئیاں کر لی ہوگی گی, امام حسین نے کی. وجہ میں عرض کر صلو علیہ وسلموا. مدودی تفہیم القرآن چ لکھتے ہیں ایک انہوں تے سلام بھیجو, پھر جدے تے سلام بھیجو پھر انہوں درود تو سلام, سلام تو بعد تسلیم کرو جی میں تسلیم کرن دا حق ہے. جدے تے درود بھیجنا ہے او دے تے سلام بھیجنا ہے. جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے, تے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام. بھائی جدے تے درود ہے او دے تے سلام ہے, تے جدے تے سلام ہے او علیہ السلام ہے. رکھ مولوی قرآن تے میرے انگو ہاتھ تے دس حسین اس درود وچ ہیں یا کوئی نہیں. اگر درود وچ حسین نہیں یا درود نہیں یا آل نہیں, پوری کائنات شبیر تے درود پڑھتی ہے, آل سمجھ گئے. بندیاں نے درود بنایا آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواجہ ہی. پہلا آندے سن سارے ہی آل نے, تے جے سارے ہی آل نے تے نال بکھرا صحابہ ہی آکھن دا کی مطلب؟ سارے یار نے تے ازواجہ ہی بکھرا آکھن دا کی مطلب ہے؟ جڑا ساڈا یقین ہے وہ پیدا کر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے مطمئن ہو جا. صحابہ بھی بیچی آ گئے نے, نبی دیا بیویاں بھی بیچی آ گئی ہیں, مطمئن تے تو ہونا ہے نا. میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا جتن دا آسا آکھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد,
قرآن دی قسم سانو شک بھی نہیں پیا پتہ نہیں علی تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسین تے درود، سانو پتہ ہے ہی ہے نہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد، جڑا درود رسول تے او آل تے، آل وچ حسین نے، یہ مطلب ہے تاریخ میں حسین رضی اللہ ہے، قرآن میں حسین علیہ السلام۔ اینا رولا جی تاریخ حسین رضی اللہ نے، قرآن حسین علیہ السلام نے ہن سوچ لوگ کہتے ہیں کئی رضی اللہ ایسے تھے جو بیعت کر گئے، حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ اور یزید جیسے کی بیعت رضی اللہ کر سکتا ہے، علیہ السلام نہیں۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، ان کا سلام بھیجو، اور سلام بھیجن وچ بھی ایک راز ہے۔ السلام علیکم، تو میں کہہ رہا السلام علیکم، تو سانی اگوں آکھا شکریہ آکھا السلام علیکم، میں توڑے تے سلام بھیجیا، تو سا میرے تے سلام بھیجیا۔ ہون جے میں توڑے تے حملہ کراں تو میں اللہ دی گرفت چاہ جاں گا؟ تسی کرو تے تسی گرفت چاہ جاؤ گے، میں نو معاف کر۔ شاہ فیصل نو گولی ماری سو دے پتیجے نے، وہ کیلنڈر چھپے سن بابا جی، وہ میں ویکھے، وہ ایک ہاتھ نہ سلام علیکم پہ لینا، السلام علیکم، دوجے ہاتھ نہ گولی مار دی تھی ایک تھے، پتہ نہیں اس طرح ہویا کہ نہیں، کیلنڈر ہی چھپے سن۔ ساڑھے پنڈے کا انپڑھ بندے نے کیلنڈر ویکھ کے آکھا سی تیرے تے لعنت۔ میں آکھا چاچا تین تو پتہ ہی نہیں کسے گل دا، انپڑھ بندہ سی، وہ آندہ لعنت۔ میں کہا کی ہویا؟ قتل تو ہو سکا نہیں، قتل تو نہیں۔ غور نہ ویکھ اس آکھیا کہ یہ لعنتیا جے تو تے حملہ کرنا سی تے سلام علیکم کیوں نہیں؟ واہ واہ، تو سا نوجوانوں بڑا اچھا سنے، تو حملہ کرنا سی تو سلام علیکم کیوں لئیے؟ کیونکہ منہ تو بندہ کہ السلام علیکم، یہ دا مطلب ہے میں تیرے تے سلامتی چاہنا، وہ دیتے پھر حملہ بھی کرتے ہوئے، یہی منافقت ہے نا، یہی منافقت ہے نا۔ جے تے آل تے درود تو بعد سلام پڑھے آئی نا، تے جیڑا ہے نا تے حملہ کرے ہو دیتے لعنت ہے۔ یا تے درود نہ پڑھتے، سلام نہ پڑھتے، یا پھر تے حملہ آور نہ ہوتا ہے۔ جدے تے سلام بھیجنا ہے ادھے تے حملہ نہیں کرنا۔ تسلیم تسلیما دا مطلب ہے انہوں نے مننا انج جی میں منن دا حق جی، اہل بیت نو مننا سی جی میں منن دا حق۔ جے نبی تے درود تے آل تے درود ایک جیسا ہے پھر تسلیم بھی ایک جیسا ہے، تسلیم بھی ایک جیسا ہے۔ جی میں پیغمبر نو مننا ہے وہ میں دی آل نو تسلیم کرنا ہے۔ آج دی یہ نوی مجلس سے جی حضرت بلال نو سے مار مار کے آکھیا سی کہ کنے نے اللہ، ہو سکیا ایک، ہو سکیا ویکھے ہی، ہو سکیا نہیں ویکھنا چاہنا ہے، ہو سکیا نہیں اللہ نو سمجھے ہی، ہو سکیا نہیں سمجھنا چاہنا ہے، ہو سکیا مار جائیں گا، ہو سکیا مار دیں، کنے نے ہو سکیا ایک، ہو سکیا کس بنیاد تے آنا ہے؟ وہ آندہ ہے محمد آندہ ہے وہ ایک، آئے ہو سکیا کہ دردی سے ہی ہو سکیا نہیں، ہو سکیا پھر محمد نو ایک باری پوچھے، محمد ابن عبداللہ نو وہ کتھے ہوندہ ہے، وہ کیسا ہے، کدوں ہوندہ ہے، کدوں تک رہے گا، خواب چ کیوں نہیں ہوندہ، گمان چ کیوں نہیں ہوندہ، سمجھ چ کیوں نہیں ہوندہ۔ حضرت بلال دی ایک کی گل میں پڑھی ہے، میرے یاد ہے، تاریخ انسانیت میرے کو پئی ہے، ہو سکیا میرے نال نہ، ایک پنجابی یہ ہی بنتی ہے میں کر رہا ہوں، ہو سکیا میرے نال چول چول نہ کر۔ جدو بلال آکھیا پہ خاموش رہو بکواس نہ کر، وہ دی پنجابی یہی بنتا۔ کراچی مشاعرہ پہ ہوتا سی، ایک مسعود صاحب نے، انور مسعود، خالد مسعود چٹے جوان نے، انہوں نے لفظ چوڑ استعمال کیتا اپنے شعر۔ وہ کراچی یونیورسٹی سے ایک بچی اٹھتی ہے، وہ سکیا ساری یہ چوڑ کیا ہوتا ہے؟ وہ سکیا بیٹے یہ سمجھایا نہیں جا سکتا، صرف دکھایا جا سکتا۔ یہ ان کو سامنے آئے گا تو سمجھ آ جائے گا کیا ہے۔ ویسے میں تو ترجمہ یہ کیتا ہے، حضرت بلال آکھیا میرے نہ چوڑ نہ کر، جن تسلیم کریے نا وہ بحث نہیں کر۔ جدو میں تسلیم کر لیا تو بحث کیسی؟ یہ مطلب ہے جنوں مننا ہے وہ بحث نہیں کرنی، انہوں اے جو مننا ہے جو منن دا
حق ہے میں سمجھنا پیغمبر نو بھی بندے اونج نہیں منیا جویں منن دا حق ہے من دے نہ بندے قرآن دی قسم نبی نے اپنے تیاری واسطے لفظ ہی ایک استعمال کیتا ہے من کنت مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے میں تو کئی بار یاد بیٹھا ہوں حضرت علی دے جڑا مولا وہ دی لام چھوٹی ہے میم چھوٹی ہے وہ بھی مولا ہے وہ بھی مولا ہے وہ بھی مولا ہے وہ بھی مولا ہے مہربانو جیڑی گل لائٹ کیتی نے نا آخری گل کر رہے ہیں وہ یہ کیتی نے کہ گل ایڈی وڈی کوئی نہیں سی ایک گل ایڈی وڈی کوئی نہیں سی ہمیں نبی نے بندے کٹھے کر کے لوگوں کو سمجھایا سی کہ یہو جی گلاں نہیں کری لو جی تسلیم لوگاں کیویں کی انہاں آکھیا بھی حضرت علی دے متعلق بندیاں نوں کوئی شک شبہ بھی تقسیم مال دی ٹھیک نہیں ہوئی تساں ہن ایڈی کالی کدی غدیر نہ سنیا ہوئے مال دی تقسیم حضرت علی چونکہ حاجت آئے سن یمن چوں نبی پاک گئے سن مدینے و مکے وہ وکھرے سن وہ گئے سن کتے حجات تے اور آج مال تقسیم کیتا تو وہ نبی پاک دا خمس وکھرا کٹ کے حضرت علی نے تقسیم کر دیتا ساری فوج نو جدو واپس جا کے ویکھیا تو فوج ساری نبی والے کپڑے جڑے ونڈے سن وہ پا پو کے تے چادراں لے کے کھلوتے سن حضرت علی فرمایا وہ چادراں کتھوں لئیاں انہوں نے کہا جی مال حضرت نے فرمایا جڑا میں تمہیں مال تقسیم کر کے گیا سا وہ دے وچوں تے تساں نہیں لئیاں اور کدھرے خمس تو نہیں کھا گئے سبحان اللہ ابو رافع صحابی سن انہاں کہا جی سچی گل ہے تسی وکھرے کر کے گئے سو تواڈے اوندے نوں نبی دا مال بندا تے بندے کڈے کڈے بے نیاز پائے گئے حضرت علی آکھو تساں اپنا مال استعمال کرنا سی نبی دا کیوں کیتا ہے تے اگوں بھولے بھالے مسلمان اگوں کی عرض کر دیں وہ فرماتے ہیں جی نبی بھی تے کسے نوں دے ہی چھڑنا سی لو جی نبی بانڈی چھڑنا ہی نبی کیڑا گھر رکھنا سی وہ اگے سخی نے انہیں بانڈی چھڑنا سی انہیں آخر سی انہیں بنڈنا سی تو ہاں آپ ہی بنڈ لے ایک میں صاحب لایا ہے ساری گل تو یہ دا مطلب ہے نبی دے مال نو صدقہ سمجھ کے کھا جانا بندیاں دی پرانی عادت بھائی کمال ہے حضرت علی دی موجودگی تھا وہ حضرت علی نے سارے نو واپس کرائے اور کپڑے شپڑے لوا کے پھر چار اونٹ اپنے کپڑے پاؤ وہ آئے تو انہوں نے شکایت سی وہ فرماندے نے غدیر اینا کوئی ہے شاہ جی تساں بھی ایڈا مختصر غدیر شاید کتے سنیا ہی ہوگا جڑا انہاں دوستاں لکھیا ہے سیرت انسائکلوپیڈیا انہاں آکھیا بھی سانو علی تقسیم ٹھیک نہیں کیتی نبی آکھیا چلو گل کرنے ہاں حج تو بعد سن لو بھائی کنی کو گدی حج تو بعد گل کرنا وہ حج تو بعد بندے کٹھے کیتے پیچھا بلائے پچھڑ لائے کٹھے کر کے اور سنو جی 2.5-3 گھنٹے کا خطبہ جے 3.5 گھنٹے کا تقریباً انہاں کی فرمایا انہاں کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھو جی حضرت علی دے متعلق یہو جی گلاں نہ سوچیا کرو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں دوست ہوں دا علی دوست ہے چل مک گیا جو غدیر نبی پاک نے فرمایا علی دے متعلق یہو جی گل نہیں کرنی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا جدا میں دوست ہوں او دا علی دوست ہے چلو شام چل انہوں نے کہا انی گل ہوئی ہے نہ بچو خلافت بھی کر لیے بچو ولایت بھی کر لیے بچو امامت بھی کر لی نبی تے نہیں گل کی تھی ایک میں تو لالساں علماء کرام بہت چر لایا تو یہ تو بھی تھوڑا لانے نا من کن تو مولا ہو فاضل من کن تو مولا اے اچھی من کن تو مولا اچھی من کن تو جڑا بندہ تھکیا ہوئے تو بھوک لگی ہوئے تو شوگر لو ہی ہو انہوں آکے حدیث غدیر سنا من کن مولا فہذا علی مولوی ایڈی ہوڑی بھی تو حدیث پڑھے نا تے علی مولا ہو گئے سبحان اللہ اونچی اونچی پڑھے تامی علی مولا ہے ہوڑی ہوڑی پڑھے تامی علی مولا ہے اور مولا کہتے ہیں اولا کو اولا کہتے ہیں اولا پہ تصرف کو جس طرح نبی کا حکم ماننا واجب ہے علی کا حکم ماننا واجب تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے عزیزو اس خاندان نو زندگی چ نبی دس کے تسلیم کروا کے گئے نے ویسے نبی تیاں دے سن تسلیم کرنا جے چلو دکھ ایک گل دا تسلیم نہ کر دے بندے انہاں دیاں بیٹیاں نہ مار دے تسلیم نہ کر
نہیں بھی بندہ منتا. اتنے پیر صاحب آتے ہیں, سارے بندے دے پیر نہیں, جنہوں دے پیر نے انہوں دے پیر. ایک بندہ نہیں تسلیم کرتا پیر, کسی اور منتا, گولڑے شریف نو منتا, چورے شریف نو منتا. جنہوں دل کرتا من لے, نہ مننا اور ہے. قبراں نال بھی کدی کسی دشمنی کی. یہ خاندان ہے جنہاں دیاں قبراں نال بندے لڑے نے. انہاں دی اگر قبراں باقی نے نا, تسی تے دو کچیاں قبراں باقی. یہ بندے قبراں بھی پسند نہیں سن کردے کہ نشاندہی ہوئے کہ ایتھے فلاں دی قبر ہے, ایتھے فلاں دی قبر ہے, ایتھے فلاں دی قبر. میرے عزیزو, میری بیٹی کسی مجلس سے ٹر جائے کہ بیبیاں چ بیٹھی ہوئے نا, وہ نام ہی نہ کسی کو پتا ہوئے مولوی دی بیٹی ہے, تو بہانے بننے آپ دس دیں دی, کیونکہ اتنے پھر وہی عزت ہوتی. جی ٹیچر دا بیٹا پڑھتا ہوئے نا, پڑھتا تو کسی کو نام ہی نہیں پتا ہوئے کہ سارے ٹیچر دا بیٹا ہے, وہ آپ دوسرے کو دستا ہے کہ میرے ابو نے. انہوں پتا ہوتا ہے کہ میں دساں گا تو میری عزت ہوئے گی. قرآن کھلا میرے سامنے, میں اکھاں نال پڑھیا. بی بی رقیہ آکھیا سی, کسی نے دسیا جے نہ سی رقیہ دے بیٹا. مولا تنوں جزا. لوگ اندر دو جنازے کٹھے اٹھے تو کوہرام مچ گئی. اے وہ مخدوم ہے جنہیں 6 بیٹے تھا کیتے نے اسلام. ایک شوہر, سر دی چادر, 2 بیٹیاں. 2 بیٹا دا ذکر پڑھ دینا آج دی مجلس حاضری قبول کر. 2 کوفے دے دریا تے تو یاد آ گئے یار. صرف دہرانا پیا, میں کدوں پڑھنا, میں دہرانا پیا. اب جناب مصاحب تو ہاں سنے ہیں, انہوں ذرا دہرا لو. دہرانا بھی تو آنسو آئی گیا, دہراؤ. چھوٹا آندا سی پہلے مینو مار, وڈا آندا سی پہلے مینو. 2 4 سن, 4 لے کے سارا دن بی بی رقیہ امام حسین جس خیمے جاندے سن نا, 4 پتر لے کے مگر جاندی سی بی بی. ایک دفعہ ایک خیمے چ روک کے پچھوں ویکھیا تے بی بی 4 پتر لے کے داخل پہ ہوندی سی. حضرت رقیہ روک کے فرماندے, رقیہ کیوں اس طرح کرنی ہے؟ ایک جملہ کنے فرماندے, 4 دے لے جے اکبر بچدا ہی تے بچا. فرمایا تیرے گھر تو قربانیاں دی ابتدا ہوئی ہے آباد رہے, تیرے گھر تو قربانیاں دی ابتدا ہوئی ہے. سب تو پہلے مسلم شہید ہوئے نے, تیرے بیٹے شہید نہ, تیرا حصہ ہو گیا کربلا چ, میں راضی ہوں. 4 لے کے سارا دن, اجازت نہیں ملی چاہوں. پھر سینے تے ہاتھ رکھو جی. پھر 2 شام غریباں کوڑیاں دیا سوما تھلے آئے نے. تاریخ بغداد والے لکھیا, پیر شیر شاہ صاحب پڑھ دے سن, مرحوم اللہ گڑی کرامت کرے, ساڑھے کون سا معراج کی رسول نگر دے قریب پڑھ سن. تاریخ بغداد دا حوالہ دے کے پڑھ دے سن. وہ 2 پھر ایسے شام غریباں دی اندھیری چ گم ہوئے نے. پھر انہوں لب دی کوئی آندا لاہور آ گئی ہے, دوجا آندا نہیں مصر ٹر گیا سن, اجے تک تحقیق جاری ہے. وہ جڑے 2 بی بی دے گم ہوئے نے نا, وہ بی بی پھر زندانہ چ سفراں چ تے اپنی موت تک بی بی انہاں نوں بہتا یاد کیتا ہے. تے کدی کدی سجاد نوں آندے سن جڑے ٹر گئے نے دنیا تو, وہ تے ٹر گئے نے. جڑے 2 نے پتہ نہیں کھانا کھاتا نہیں کہ نہیں, ستے نے کہ نہیں. جنہ ماواں دے زندہ گم ہو جان, وہ دروازے بند نہیں کر دیاں, کدی نہ رویں, دروازے بند نہیں کر دیاں. میرا گھر رات نو آ جائے. پیر شیر شاہ صاحب تے جملہ بابا جی آ گیا, وہ فرماندے سن جدہ مر جائے وہ قبر تے جا کے بہ کے فاتحہ پڑھ کے پانی تراؤں کے اتنے بہ کے پتر نال گلاں کر کے دل بہلا لیندی ہے. تے جدے زندہ گم ہو جانا, وہ اڈیاں چ بھی برکے پا کے لگیاں پھردیاں, وہ گڈی دیاں سٹیشناں تے برکے پا کے لگیاں پھردیاں. میرا گھر اتوں لب جائے. شام دے راج ایک منڈی آئی جتھے بچے پہ وکدے سن. بی بی رقیہ فرمایا سجاد بیٹا رش کا دے. فرمایا اما منڈی ہے کی پہ وکدا ہے؟ کچھ جانور, کچھ بچے چھوٹے غلام بنا کے ویچے جاندے نے. بی بی رو کے فرمایا وکن والے بالا دا دھیان رکھی, مطر میرے رولدے کسے منڈی چ بگڑا ہے. کتھے گئے 2-4 منٹ چ مکا دینا, کتھے گئے؟ ایک کربلا تو 4.5 میل دور آئے نے جی. اس رات نو, جس رات نو بی بی پہرا دیتا, 4.5 میل تقریباً دور کربلا تو نکل گئے. اندھیری ذرا کٹ ہوئی, گرد و غبار بیٹھا. سامنے ایک زمیندار دا ڈیرا سی جتھے 2 شہزادے امیر مسلم دیاں
اج ڈیرے وال ودن دیا آج قدم رکھے نے پہرے دار کھلوتا سی آپ پہرا پہ دندہ سی ہے سی اس ڈیرے دا وارث تلوار نیام جو کٹ کے کہنے لگا من انتکما کون ہو تسی دو میں تسی نرم دل بندے بیٹھے ہو یہ دو شہزادے آندھی چیخا نکلیاں ایک جملہ آکھیا بڑے شہزادے نے کہنے لگا سانو نہ ماری ساڑھے نانکے بھی موک گئے ساڑھے داد کے بھی موک گئے ہاتھوں تلوار ڈگ پئی کہنے لگا ہے کون ہو وہ چھوٹے نے بڑے نے گل کیتی ہے جڑی میں کیتی ہے زمیندار نے سن لئی ادھروں ویکھنا چھوٹا وڈے دا دامن کھچ کے آندا سی اما آندی سی کسے نوں دسیا جنوں واہ ماتم دارو نیڑے آیا تو پیچھے ہٹ دے گئے کہنے لگا اتھے ہی میں کھلو جانا میں نیڑے بھی نہیں ہوندا گھبراؤ نہ میں نو عزت بطول دی قسم میں مومن ہاں میں نو عزت زہرا دی قسم میں مومن ہاں تسی میرے کو پریشان نہ ہو میں تانوں کچھ بھی نہیں بڑا شہزادہ کہنے لگا نیڑے نہ آویں تے گل کرنا کہنے لگا اتھے ہی کھلوتا گل کر بڑے شہزادے دی آواز آئی تو مومن کہنے لگا میں عزت بطول دی قسم کھا کہنے لگا تسی کیسے مومن ہو تینوں پتہ ہے کہ تھوڑی دور ایک جنگل جدا نہ کربلا ہے وہ تھکی ہویا ہے جدوں اس شہزادے پوچھا تینوں پتہ ہے وہ تھکی ہویا ہے وہ دی جی ہاں نکلی جے تے رو کے اندر لٹی گئی ہے بتو اجڑ گیا کار رسول دا کہنے لگا واہ تیرے ایمان تو میں صدقے ہوں ایتھے کول تیرے لٹیا جاندہ رہا رسول دا ویڑا تے نالے پیانا میں نو پتہ ہے آج اجڑیا رسول دا پتر تے تو آج تے ایتھے پہ پھرنا ہے کہنے لگا میری گل پوری سن لو ترے آوازاں میرے تک آئیاں نے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا حل من صابر یذب عن حرم رسول اللہ ترے آوازاں میرے کنا تے آئیاں نے ترے او حسین ابن علی دیاں آوازاں سن شہزادہ کہنے لگا ہن بالکل قریب نہ آئی تینوں پتہ ہے کہ حسین ابن علی دیاں آوازاں سن تو پھر تو اپنے کھوتے موجود ہے وہ سکیا تو انو اجے میں نہیں پوچھتا تسی کون ہو تسی میں ضرور دسو کہ تسی کون ہو میں نو زہرہ دی عزت دی قسم ہے جدوں میں ایتھوں پہلی آواز تو بھی دوڑیا تلوار لے کے دوجی آواز تے بھی دوڑیا اپنے امام دی آواز تے تیجی تے بھی دوڑیا اے میرے کھو دے دوڑے ایک برکے والی بی بی سی جنوں مینوں آندی سی نہ جا میں راضی ہاں رات دا انتظار کر میری جوڑی تیری مہمان بن ادو شہزادے نو یقین ہو گیا روح بطول ساڈا کہہ گئی ہے بڑے دی آواز آئی پھر ہاڈے گل لگ ساڈے مامے دا نام حسین ہے ساڈے پیو دا نام مسلم ہے اسی رقیہ دے بیٹے ہیں آخری جملہ ہے کہ بلا اس عزت نال کھوتے اندر تے ویکھ کے کہنے لگا کدن دے پیاس سے کدن دی پک جے کیویں دے چہرے ہو گئے کہنے لگے سب تو بعد پانی ختم ہو گیا سی کہنے لگا گھر چلو حد مک گئی ہے میں جتیاں تو پتر قربان کر دیا چھوٹے چھوٹے شہزادے نے تے آندے نے اسا تیرے گھر نہیں جانا تیرے گھر پردادار نے اسی تیرے کھو تے رواں گے ساڈی روٹی ایتھے لے کے آ جا اوتھے ہی رہنے جی زیادہ دیر نہیں ایک بیری دے درخت تھلے بیری دے سن اوتھے کھانا دیندا تھوڑی دیر بعد تقریباً 2 یا 2.5 مہینے بعد وڈے نو بخار ہویا چھوٹے دی گود اچھ سر کہنے لگا میں دنیا پہ چھڑنا بابا میں نو خواب اچھ ملے آندھا تیرے رڑن دے موسم گزر گئے میں دنیا پہ چھڑنا چوڑی سر رکھ کے ویر دی تے ویر پہ آندھا سی جے ٹور چلے ہیں تو میں نو چھیتی مگوا لیں اب میرا اس دنیا تے کیڑا رہ گیا آباد رہو جی جیڑے ویڑے ایک شہزادہ دنیا تو ٹر گیا دی قبر تے ایک بہ گیا پھر دوجا قبر تے سر رکھ کے پہ روندا سی تے زمیندار پوچھا شہزادہ تو کہنے لگا آج میں نے 5 ویر میں بابا خواب اچ ملے آج میرا آخری وقت تھی 2 کرتے نے ایک میرا تے ایک میرے ویر دا میں نے دفن کر کے نا نال تے قبراں دے اوتے بیری دا درخت ہے یہ 2 کرتے ٹنگ چھڑی یہ شام تو راہ ہوندا تے مدینے ال جاندا ہے شاید کتے اجڑیاں آ جائیں آباد رہو میں آخری جملہ پہ پڑھنا کہ بلا ویران دا چیلم کر کے چیلم دے ایام نے میں چیلم تے آ گیا جی ویران دا چیلم کر کے زہرہ دیاں تیاں جدوں نکلیاں نا کربلا تو باہر او 4-4.5 میل باہر جڑے ویلے آج ویکھیا نا رستے تے بیری دی درخت بیری دا او دے تے 2 کرتے ٹنگے نے سب تو پہلا جس بی بی دی نگاہ محترم کرتے تے پئی ہے نا
اس بی بی نے ہتھاں نال کرتے بنائے سن. جناب زینب نے فرمایا رقیہ آ جا پتر نہ بغیر نہیں. عزیزان گرامی قدر جدو زہرا دی لاڈلی حضرت رقیہ نو لے کے انہاں کرتیاں دے قریب آئی ہے نا. تاریخ بغداد والا لکھتا ہے کرتیاں نو ہاتھ پہ لاندیاں سن. جدو زمیندار دوڑتا دوڑتا حضرت سجاد کول گیا تے کہنے لگا مسافر بیبیاں کون نے؟ فرمایا تھنے مگر پردہ دار نے میری پھوپھیاں نے. تے کہنے لگا کردیاں کی نے؟ کہنے لگا کوئی ہے پر برکیاں والیاں دو چوڑے نے انہاں نال پیار بھی کردیاں. کہنے لگا مہربانی کار انہاں نو آ کرتے چھڑ دے. سجاد فرماتے نے کیوں؟ اے جملہ کھاندا ہے مینوں. کہنے لگا دراصل معاف کرنا تو مسافر ہے کرتے بڑے پاک نے میں عام لوگاں نو ہاتھ نہیں لان دیندا. سجاد رو کے فرماتے نے چپ کر چومن والیاں بھی بڑیاں پاک. کہنے لگا مسافر بی بی رقیہ دے پتراں دے جوڑے نے اے میں رکھے نے کدی مرشد زادیاں آئیاں تے آ کے بیٹھن گیاں میں پیش کر دیاں گا میری خدمت نو قبول کر گے. جیڑے ویلے آکھیا نا رقیہ دے پتراں دے جوڑے نے سجاد فرماندے نے منہ تھلے کر کے گل کر. سجے پاسے پھوپھی زینب ہے کھبے پاسے میری پھوپھی رقیہ قدماں تے ہاتھ رکھ کے آندا آنتا زین العابدین. فرمایا میرے گال لگ گئے میں اجڑ گیا. وما علینا الا البلاغ. بآواز بلند صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.